چنانچہ اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس سے بچنے کے طریقہ کار ہیں. تو پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، کسی نیکی میں جب علم آنا تو ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے. کسی نیکی کی شروعات گناہ پر نہیں ہو سکتی، گناہ پر نہیں ہو سکتی. یعنی میں پیسے اٹھاؤں بینک میں رکھ دوں، میرے پاس پیسے ہیں، یہ میں اگر صدقہ کر دوں گا تو ختم ہو جائیں گے. پیسے اٹھاؤں بینک میں رکھ دوں، مانا جتنا مجھے سود ملتا رہے گا وہ صدقہ کرتا رہوں گا. نہیں میرے بھائی، دوبارہ وہ آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا رہا ہے. کوئی نیکی گناہ پہ شروع نہیں ہو سکتی، گناہ پہ شروع نہیں ہوگی. گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلانا کھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، گناہ سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسا نہیں آپ واقعی اگر آپ کو صدقہ کرنے کا دل ہے تو وہ آپ یوں ہی صدقہ کریں، نہیں تو کوشش کریں کوئی حلال کام کر کے صدقہ کریں. یہ بینک میں رکھ کے پیسے اس طرح سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا. کوئی بھی کام اس کی شروعات گناہ پہ نہیں ہو سکتی. نیکی کی وجہ گناہ نہیں ہے، گناہ سے نیکی نہیں پہنچنے کا راستہ کوئی، نیکی سے ہی نیکی پہنچیں گے. تو وہ اس طرح کی ترکیبیں سکھاتے ہیں نا کہ یہ وہ پھر اس علم. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑیں، مشورہ کیا کریں. اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مشورہ ہی نہیں کرتے، اللہ والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں بناتے. اللہ والوں سے تعلق بنائیں بھائی، اپنے مسجد کی کسی امام سے تعلق بنائیں، کسی عالم سے کسی بزرگ سے تعلق بنائیں جو اللہ والے ہوں، آپ کے سامنے ہو، ان کا حال احوال آپ کے سامنے ہو، ان سے تعلق بنائیں، ان سے مشورہ کریں کہ میں فلانا کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں آپ کو گڑبڑ تو نہیں نظر آ رہی تو بتا دیں مجھے. اس میں کوئی اتنی سی بھی شرمانے کی بات نہیں ہے. والد صاحب سے شرم آ جائے، والدین سے شرم آ جائے، بھلے آ جائے، کسی اللہ والے سے نہ، جو بات ہے جھٹ پٹ پوچھیں، بے فکر ہو کے پوچھیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ میں کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے. رہنمائی کریں. اور میں تو کہتا ہوں ایک سے نہیں، آپ 4-5 اچھے اپنے ساتھ ہی رکھیں، مشورہ دیں مجھے کیا ہو گیا. یہی ویسے بھی پسندیدہ ہے، سنت طریقہ ہے مشورہ کرنا. کام سے پہلے مشورہ کریں، انشاءاللہ شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے. شیطان کی چالوں میں بات ہو رہی ہے شیطان کے طریقوں سے بچنے کی. بھائی یہ عام بات نہیں ہے، یقین مانے عام بات نہیں ہے. اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اور اوپر سے آج کل کے دور میں سب کچھ ہمیں موبائل پہ مل جاتا ہے، وہ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیتے ہیں، وہ ادھر سے یوٹیوب پہ دیکھ لے، اس سے پھر اپنا دماغ خود بناتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے بھائی، یہ کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. صحیح سچے ساتھی کا یہ کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. محسن کا، ایک استاد کا یہ آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. یاد رکھیں، ضرور ہے کہ اس سے انفارمیشن ملتی ہے، یہ ساری باتیں ضرور ہیں، اس کا اپنا فائدہ اپنی جگہ، لیکن یہ آلٹرنیٹ، یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے. نیم البدل ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے آپ تعلق رکھیں، خود اتنی ہمت کریں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم ملک پاکستان میں ہر گلی میں، دوسری تیسری گلی میں جو ایک مسجد ہے اللہ والے، تو علماء موجود ہیں. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی، میرے والد صاحب کوئی بہت زیادہ پرانی ہوں، میرے والد صاحب بتاتے ہیں بھائی ہمارے دور میں تو کبھی کبھار ہمیں رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظ قرآن مشکل سے ملتا تھا. تو الحمدللہ اس دور میں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اللہ والوں کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اتنے مدارس بنائے، مساجد بنائے، اتنے علماء حضرات پیدا کیا، یہاں پہ ان کو ڈیولپ کیا، علماء حضرات کو اتنے حفاظ بنائے. تو آج ہمیں اتنے زیادہ ہیں کہ تعداد میں کوئی، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. تو یہ اس میں ہم ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو لگتی. دوسری بات، اور یہ میں اہم بات بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ میری رہنمائی مدد کرنا. تو مخلص دوست بھی ویسے ہی مل جائیں گے. یہ مخلص دوست کا مل جانا بھی اللہ کی مدد ہے. تو انشاءاللہ شیطان کے چنگل سے بچے رہیں گے.